اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی، فقط انسان کے پاس مال اور اقتدار اور پوسٹ رہ جاتا تو انسان گمراہ ہو جاتا۔ ہدایت انسان کی بہت بڑی ضرورت کا نام ہے، بہت بڑی ضرورت کا نام ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو، فقط مال و دولت ہو، فقط پوسٹ اقتدار رہ جائے تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اقتدار سے نوازا تھا، کتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے انڈر میں لاکھوں رعایا، لاکھوں لوگ کام کرنے والے تھے، حتیٰ کہ اس نے یہ دعویٰ کر بیٹھا تھا انا ربکم الاعلی، مجھے رب کہو، میں تمہارا خدا ہوں۔ تو فرعون کے پاس اقتدار تھی، پوسٹ تھا، لیکن اس کے پاس ہدایت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا، گمراہ ہوا، دریائے نیل میں ڈوب کر مرا، اور اس کے ساتھ 6 لاکھ لوگ قریب ڈوب کر ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو پتا چلا کہ جب اقتدار ہو، پوسٹ ہو، ہدایت نہ ہو تو فرعون پیدا ہوتا ہے، اور جب اقتدار کے ساتھ رب کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، رب کی ہدایت شامل حال ہو جاتی ہے، تو کہیں ابو بکر صدیق پیدا ہوتا ہے تو کہیں فاروق اعظم پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے خود دنیا میں ارشاد فرما دیا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ یہ ابو بکر دنیا میں نبی مزدہ سنا رہے ہیں، یہ تو جنتی ہے۔ فاروق اعظم دنیا میں نبی مزدہ سنا رہے ہیں، یہ تو جنتی ہے۔ یہی وہ صحابہ کرام ہے کہ جب ان کے پاس ہدایت بھی آئے، اقتدار بھی آیا، تو ان کی خلافت راشدہ بن گئی۔ آپ دیکھیں ہدایت انسان کی کس قدر ضروری چیز ہے، بغیر ہدایت کے انسان سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت سے نوازا کہ ہم آج اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اسلامی تیوہار کتنا پیارا تیوہار دیکھیے، دوسرے قوم کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ تیوہار مناتے ہیں تو گانا باجا سے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، گناہوں کے کام سے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، لیکن واہ، اسلام کا تقدس دیکھیے، اسلام کو اللہ نے کس قدر پاکیزہ مذہب بنا، اس کی شان و شوکت دیکھیے کہ جب بندہ عید الفطر آتا ہے، اسلامک فیسٹیول، اسلامک تیوہار آتا ہے، تو بندہ صبح کو سویرے نہا دھو کر پاک و صاف ہو جاتا ہے، نیا لباس سے وطن کرتا ہے، خوشبو ملتا ہے۔ ارے کہاں کی تیاری ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں اور نہیں، ہم اپنا تیوہار منانے کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کی شان و شوکت ہے کہ دوسرے قوم کی بات الگ ہے، ان کی تیوہار کی شروعات ہوتی ہے، گناہوں سے شروعات ہوتی ہے، لیکن اسلام کا تقدس دیکھو، اس تیوہار کی شروعات ہو رہی ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے تو رب کی بارگاہ میں صبح سویرے سجدے سے اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب قارون کو دیکھیں، قارون کے پاس کس قدر مال و دولت تھی، کس قدر مال، تو اس کے پاس اتنا زیادہ تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں، جو چابی ہوتی ہے، خزانے کی چابیاں، فقط چابیاں 40 اونٹ کے پیٹھ پر لاد کر گھر لائی جاتی تھی، اتنا خزانہ اس کے پاس تھا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ دولت تو تھی، ثروت اور مال و دولت بہت تھی، لیکن اللہ نے اسے ہدایت سے نہیں نوازا تھا، تو ہدایت نہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے قارون، اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، قارون نے برجستہ کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، یہ جزیہ ہے، یہ ٹیکس ہے۔ جب اس نے ٹیکس کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو رد کر دیا، اللہ کے فرمان کو رد کر دیا، اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ زمین دھس گئی، قارون بھی زمین کے اندر چلا گیا، اس کی ساری دولت، سارے مال، سارے اسباب سب کے سب زمین بوس ہو کر رہ گئے۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب دولت ہو، ثروت ہو، ہدایت نہ ہو تو قارون پیدا ہوتا ہے، اور جب دولت کے ساتھ اللہ کی ہدایت شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، تو کہیں عثمان غنی پیدا ہوتے ہیں، تو کہیں عبد الرحمن بن عوف پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کون صحابہ کرام ہیں؟ ایسے اللہ کے نبی کے مقدس جانثار ہیں کہ نبی نے جب کہا کہ آج مذہب اسلام کو دولت کی ضرورت ہے، آج مذہب اسلام کو ثروت کی ضرورت ہے، عثمان غنی نے اپنا سب کچھ نبی کے بارگاہ میں قربان کر دیا۔